अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूनिट 9 जो कि पोएम है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने न्यू कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिट 9 जो है सनशाइन आफ्टर रेन, ब्रेंडा विंडर्स की लिखी हुई पोएम बहुत ही सबक आमोज़ है। तो पहले हम इसके स्टेंजाज को अंडरस्टैंड करेंगे इसकी रीडिंग के साथ साथ, और साथ साथ इसकी पैराफ्रेजिंग। तो स्टेंजा 1 जो है, One day when I was young, I heard a knock at my door. It sounded familiar, like I had heard it before. एक दिन जब मैं नौजवान थी, मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये जानी पहचानी सी आवाज़ थी, जैसे मैंने इसे पहले सुना हो। I opened the door and to my surprise, मैंने दरवाज़ा खोला और मेरी हैरत की इंतहा न रही। There stood a young lady with blonde hair and brown eyes. वहाँ एक नौजवान खातून खड़ी थी जिसके सुनहरे बाल और भूरी आंखें थीं। ये इसका फर्स्ट स्टैंजा था। इसकी पैराफ्रेजिंग में लिखेंगे Once when I was younger, एक बार जब मैं नौजवान थी। There was a knock on my door, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। It seemed like a sound I recognized, जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ ना, पहचानती हूँ उस आवाज़ को। As if I had heard it previously, कि पहले से मैंने इसे सुना हो। When I opened the door, I was astonished. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। To see a young woman standing there who had blonde hair and brown eyes. जो नौजवान खातून वहाँ खड़ी थी जिसके सुनहरे बाल और भूरी आंखें थीं। स्टैंजा 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टैंजा जो है, She said, I have the answers. Are you ready to play? So I grabbed my money and I said, okay. उसने कहा मेरे पास जवाबात हैं, सॉल्यूशंस हैं, क्या तुम तैयार हो खेलने के लिए? फिर मैंने अपने पैसे उठाए और मैंने कहा ठीक है। There were the answers that I had always sought, liquids, pills and powders, and I bought and bought. वो जवाबात थे जो मैं हमेशा ढूंढती रही थी, जैसे लिक्विड्स, यहाँ पे ड्रिंक यानी शराब वगैरह को कह सकते हैं, गोलियाँ, पिल्स, पाउडर, और इसने ख़रीदना शुरू कर दिया और ख़रीदती ही गई, यानी मुसलसल एडिक्शन होती गई ना उसको। तो इसकी पैराफ्रेजिंग में लिखेंगे She claimed to have the solutions I was looking for and asked if I was ready to engage. I quickly took out my money and agreed. उसने दावा किया कि इसके पास दो वजूहात मौजूद हैं, वो वजूहात मौजूद हैं जिनकी मैं तलाश में थी, और पूछा कि क्या मैं तैयार हूँ। शुरुआत के लिए मैंने फ़ौरन अपने पैसे निकाले और राज़ी हो गई। She offered various substances, liquids, pills and powders, which I believed were the answers I had been searching for, so I kept purchasing them. उसने मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया पेश की जिसमें ड्रिंक, गोलियाँ और पाउडर्स, जिन्हें मैंने अपनी तलाश के जवाबात समझा, इसलिए मैंने इन्हें ख़रीदना जारी रखा। स्टेंजा 3 की तरफ मूव करते हैं। Then one day my friend suddenly changed. Her face became ugly, closed and drenched. फिर एक दिन मेरी दोस्त अचानक बदल गई। उसका चेहरा बदसूरत, सख्त और मजनून सा हो गया। She grabbed my hand and we tore through the town. My loved ones and friends could only watch and frown.
اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم شہر میں دوڑتے پھر رہے تھے. میرے پیارے اور دوست صرف دیکھ اور تعجب کر سکتے تھے. تو اس کی پیرافریزنگ میں لکھیں گے ون ڈے مائی فرینڈ ٹرانسفارمڈ ڈرامیٹیکلی. ہر اپیرنس ٹرنڈ ہارش ٹف اینڈ وائلڈ. ایک دن میری دوست کا حلیہ ڈرامائی طور پر بدل گیا. اس کی شکل سخت کھردری اور وحشت ناک ہو گئی. She took my hand and we rushed wildly through the streets. All my family and friends could do was watch us and express their disapproval with frowns. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑتے پھرتے تھے. میرے خاندان اور دوست صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھیں اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھووں کو چڑھا کر کریں، یعنی تیور چڑھا رہے تھے. اسٹینزا 4 کی طرف موو کرتے ہیں. She kept whispering something I could only guess. It sounded like she was repeating yes, yes, yes. وہ مسلسل کچھ سرگوشی کر رہی تھی دھیمی آواز میں، جس کا میں صرف اندازہ لگا سکتی تھی. یہ لگتا تھا جیسے وہ بار بار کہہ رہی ہو ہاں ہاں یس یس جیسے لکھا ہے. How quickly from fun to very near death. How quickly from one beer to smoking crystal meth. کہ کس طرح سے لطف سے بات موت تک پہنچ گئی. کتنی جلدی ایک بیئر سے کرسٹل میتھ کا دھواں اڑنے تک، یعنی ایڈکشن ہو گئی نا، نشے کی عادت. اس کی پیرافریزنگ میں لکھیں گے She continued to mutter something indistinct which seemed like she was constantly saying yes, yes, yes. وہ مسلسل کچھ دھیمی آواز میں بڑبڑاتی رہی جو ایسا لگتا تھا کہ وہ بار بار ہاں ہاں کہہ رہی ہو. The situation escalated rapidly. From enjoyable moments to life-threatening ones, it shifted swiftly. From having just one beer to using crystal meth. صورتحال نے تیزی سے خوشگوار لمحات سے جان لیوا واقعے تک کا سفر طے کیا. معاملہ جلد ہی ایک بیئر پینے سے کرسٹل میتھ کا استعمال کرنے تک پہنچ گیا، یعنی ایڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی. اسٹینزا 5 کی طرف موو کرتے ہیں. I thought of my family. Oh, what a mess. But all I heard was screaming. Yes, yes, yes. میں نے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا. اوہ کیا المیہ تھا. لیکن میں نے صرف یہ چیخیں سنی ہاں ہاں ہاں. I had to find help. I was at my wits' end. I had lost my child, my family and my friends. مجھے مدد کی تلاش تھی. میں عقل سے کام نہیں کر رہی تھی. میں نے اپنا بچہ، اپنا خاندان، اپنے دوستوں کو کھو دیا تھا. تو اس کی پیرافریزنگ میں لکھیں گے I reflected on my family and the chaos I was causing, yet all that echoed in my ears was the incessant chant yes, yes, yes. میں نے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا اور جو افراتفری میں نے پیدا کر دی تھی، مگر میرے کانوں میں صرف مسلسل ہاں ہاں کی صدا گونج رہی تھی. Desperate for assistance. مدد کی اشد ضرورت. I realized I was completely overwhelmed. I had lost my child, alienated my family and driven away my friends. مدد کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہوئے نا، میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل مغلوب ہو چکی تھی. میں نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا، اپنے خاندان سے بیگانہ ہو گئی تھی اور اپنے دوستوں کو دور کر دیا تھا. اسٹینزا 6 کی طرف موو کرتے ہیں. I said, God, are you there? Can you help me please? A sudden peace came over me and I fell to my knees. میں نے کہا خدا کیا آپ ہیں؟ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں براہ کرم؟ اچانک ایک سکون میرے اوپر طاری ہو گیا اور میں اپنے گھٹنوں کے بل گر گئی.
God answered the riddle that so long I did guess. Why my addiction kept screaming yes, yes, yes. खुदा ने इस पहेली का जवाब दिया जो मैं इतने अरसे से बूझ रही थी। क्यों मेरी लत मुसलसल चीख रही थी, हाँ हाँ हाँ। इसकी पैराफ्रेजिंग लिखेंगे, आई कॉल्ड आउट गॉड आर यू देयर, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। मैंने पुकारा, खुदा क्या आप वहाँ हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बराह करम। Immediately a wave of tranquility swept over me and I fell to my knees in relief. फ़ौरन ही एक सुकून की लहर मुझ पर छा गई और मैं राहत महसूस करते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ी। God provided clarity to the question I had long pondered. The reason behind my addictions, relentless urging of yes, yes, yes. खुदा ने सवाल का जवाब दिया जिस पर मैं तवील अरसे से गौर कर रही थी, नशे के लिए मुसलसल हाँ हाँ कहने की लत पर। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, स्टैंजा 7। It's because I kept asking night after night, it's going to be different this time, right? ये इसलिए था क्योंकि मैं रात दिन ही पूछती रही कि इस बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा, है ना? I said, God, I am not worth it. I feel like a jerk. He said, suit up and show up. It's time to go to work. मैंने कहा, खुदा मैं इसके काबिल नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। उसने कहा, तैयार हो जाओ और सामने आओ, अब काम पर जाने का वक्त है। इसकी जो पैराफ्रेजिंग है, एवरी नाइट आई वुड आस्क माई सेल्फ इफ़ थिंग्स वुड बी डिफरेंट दिस टाइम वुडंट दे। हर रात मैं खुद से पूछती कि क्या इस बार चीज़ें मुख्तलिफ होंगी या नहीं। In moments of despair, I confessed to God, feeling worthless and foolish. मायूसी के लम्हों में मैंने खुदा से एतराफ़ किया, खुद को बेकार और बेवकूफ़ महसूस करते हुए। In response, God encouraged me, saying, get ready and present yourself, it's time to start the real work. जवाब में खुदा ने मुझे हौसला दिया, कहा तैयार हो जाओ और ख़ुद को पेश करो, अब वक्त है कि असल काम शुरू करो। स्टैंजा 8 की तरफ मूव करते हैं। Now it's been 8 months since I had my last drink. It's given me time to remember and think. अब 8 महीने हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार शराब पी थी। उसने मुझे याद करने और सोचने का वक्त दिया। So I am here to tell you in this little rhyme, life keeps getting better one day at a time. लिहाजा मैं यहाँ हूँ आपको एक इस छोटी सी नज़म में बताने के लिए, ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही है। पैराफ्रेजिंग में लिखेंगे, It has been 8 months since I last had a drink. This period has allowed me time to reflect and think. 8 महीने हो गए हैं जब से मैंने आखिरी बार ड्रिंक की थी। इस दौरान मुझे सोचने और गौर करने का मौका मिला। आई एम शेयरिंग दिस थ्रू अ स्मॉल राइम टू लेट यू नो दैट लाइफ इम्प्रूव्स ग्रेजुअली डे बाय डे। मैंने ये बातें एक छोटी सी नज़्म के ज़रिए आप तक पहुँचा रही हूँ ताकि आप जान सकें कि ज़िंदगी रोज़ बर रोज़ बेहतर होती जाती है। स्टैंजा 9 की तरफ मूव करते हैं। सो व्हेन यू थिंक यू आर गोइंग इनसेन देयर इज़ ऑलवेज सनशाइन आफ्टर द रेन। जब आप सोचें कि आप पागल हो रहे हैं तो याद रखें कि बारिश के बाद हमेशा धूप निकलती है। तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स का स्टैंजा है, इसमें पैराफ्रेजिंग लिखेंगे, वेन एवर यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर माइंड रिमेंबर दैट देयर इज़ ऑलवेज सनशाइन आफ्टर द रेन। जब भी आपको लगे कि आप अपना होश व हवास खो रहे हैं, याद रखें कि बारिश के बाद हमेशा धूप निकलती है। तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं पोइम से रिलेटेड, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पोइम, कि कौन सी मेन थीम है जो कि डिस्कस की गई है पोइम में। इसके आंसर में लिखेंगे, द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पोइम इज़ एडिक्शन।
specifically substance abuse and the journey towards recovery. It begins with temptation, descends into addiction and ends with seeking help. یہ جو زیر بحث ہے نظم، مرکزی موضوع اس کا جو ہے وہ ایڈکشن یعنی نشہ ہے، خاص طور پر منشیات کا استعمال اور بحالی کی طرف سفر. تو یہ آزمائش سے شروع ہوتا ہے. اٹ begins with the temptation، تو نشے میں اترتا ہے، descends into addiction، اور مدد طلب کرنے پر ختم ہوتا ہے. اسی طرح جو اس کا کوشچن 2 ہے، what literary techniques are used in the poem، تو اس میں کچھ جو یوز ہوئی ہیں، جیسے the poem uses metaphors، addiction as a game، personification، addiction speaking، imagery جو ہے describing addiction's effects، and symbolism، substances represented by liquids, pills and powders. Question 3 جو ہے what is the mode and style of the poem، اس کا آنسر لکھیں گے the mode is reflective and confessional with the speaker sharing their personal story. The style is narrative and lyrical, using rhyme and meter to convey emotions and create a sense of flow. اس کا جو موڈ جو ہے وہ عکاسی اور اعترافی ہے، یعنی وہ ریفلیکٹیو ہے. اسپیکر اپنی ذاتی کہانی کا اشتراک کرنے کے ساتھ ہے وہ شیئر کر رہا ہے جو اس پہ بیتی ہے. تو جو اس کا سٹائل ہے یعنی اسلوب بیان، اور جو لیرکس یعنی ایک طرح سے اس نے بیان کیا ہے، شاعری اور میٹر کا استعمال کرتے ہوئے جذبات کو پہنچانے اور بہاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے. جو نیکسٹ کویسچن ہے 4th ون، what is the tone of poem، تو اس کے آنسر میں لیکن the tone is regretful، desperate and hopeful، لہجہ جو ہے ندامت، مایوسی اور امید بھرا ہے. the speaker reflects on past mistakes، feels desperate for help but ultimately finds hope in recovery. تو اسپیکر جو ہے ماضی کی غلطیوں پر غور کرتا ہے، مدد کے لیے بے چینی محسوس ہوتی ہے اس کو، لیکن بالآخر بحالی کی امید پاتا ہے. 5th جو کویسچن ہے what poetic devices are used in the poem، اس کے آنسر میں لکھیں گے alliteration جو ہے repeating s sounds and rhyme جو ہے using end rhymes are prominent poetic devices. Alliteration creates a musical quality while rhyme adds structure and emphasis key words. تو نیکسٹ جو ہے 6th والا کویسچن، اس کی طرف موو کرتے ہیں. what is the rhyme scheme of the poem، تو اس کے آنسر میں لکھیں گے رائم اسکیم جو ہے AABB، یعنی جو فرسٹ لائن کا اینڈ ورڈ، سیکنڈ لائن کا جو اینڈ ورڈ ہے ان کی ساؤنڈ سملر ہیں، اور بی بی مین تھرڈ اور فورتھ لائن جو ہے ان کی بھی ساؤنڈ سملر ہیں. ود ایچ پیئر آف لائنز رائمنگ، یعنی جو پیئر ہے نا دو لائنز ان کی رائمنگ میچ ہو رہی ہے. دس کریٹس اے سینس آف بیلنس اینڈ اسٹرکچر کنٹراسٹنگ ود دا چاؤز آف ایڈکشن. تو کوشچن 7 کی طرف موو کرتے ہیں. واٹ از دا میسج آف دا پوئم، جس کے آنسر میں لکھیں گے دا میسج از that addiction leads to loss and destruction، کہ پیغام یہ ہے کہ نشہ نقصان اور تباہی کا باعث بنتا ہے، but seeking help and turning to a higher power can lead to recovery and a better life. تو لیکن مدد طلب کرنا اور اعلیٰ طاقت کی طرف رجوع کرنا صحت یابی اور بہتر زندگی کا باعث بن سکتا ہے. کوشچن 8 کی طرف موو کرتے ہیں. what kind of meter is used in the poem، the meter is primarily iambic، ٹیٹرا میٹر مطلب 4 لائنز کا نا، with 8 syllables per line، یعنی ہر لائن میں 8 syllables دیے ہوئے ہیں. تو this creates a steady rhythm mirroring the speaker's journey and emphasizing key words، یعنی جو کی ورڈز ہیں ان پہ زور دیا جا رہا ہے. کوشچن 9 جو ہے who was on the door، دروازے پہ کون تھا. a young lady with blonde hair and brown eyes representing temptation and addiction was on the door، سنہرے بالوں اور بھوری آنکھوں والی ایک نوجوان خاتون جو فتنہ اور لت کی نمائندگی کر رہی تھی
दरवाज़े पर थी। लत जो है ये एडिक्शन को उर्दू में आप उसका वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 जो है, व्हाट डज हर फेस बिकम ugly, closed and drenched mean? तो ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? आंसर में लिखेंगे, दिस फ्रेज सिंबलाइजेज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन ऑन द स्पीकर्स फ्रेंड। ये जुमला बोलने वाले के दोस्त पर नशे के तबाहकुन असरात की अलामत है। एडिक्शन ट्रांसफॉर्म्स हर फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल स्टेट, मेकिंग हर अनरिकग्नाइजेबल एंड फ्राइटनिंग। ये जो एडिक्शन है उसकी जिस्मानी शक्ल और दिमागी हालत को बदल देती है, इसे नाकाबिल शनाख्त यानी अनरिकग्नाइजेबल और खौफनाक बना देती है ना, फ्राइटनिंग। तो यहाँ पे हमारी जो पैराफ्रेजिंग है ये कंप्लीट हो गई है। तो सेंट्रल आइडिया जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सनशाइन आफ्टर रेन बाय ब्रेंडा विंडर। The central idea of The Sunshine After Rain by Brenda Winder is about the journey from struggle to recovery. ब्रेंडा विंडर के ये जो है पोइम बारिश के बाद धूप, जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, का मरकज़ी ख्याल जद्दोजहद से बहाली तक के सफ़र के बारे में है। The speaker tells the story of being led down a destructive path, losing everything important and feeling hopeless. स्पीकर तबाहकुन रास्ते पर जाने, हर अहम चीज़ को खोने और नाउमीद होने की कहानी सुनाता है। However, after calling out to God for help, they experience peace and are encouraged to take action and rebuild their life. ताहम मदद के लिए खुदा को पुकारने के बाद वो सुकून का तजर्बा करते हैं और उन्हें कार्रवाई करने और अपनी ज़िंदगी को दोबारा ताबीर करने की तरगीब दी जाती है। The poem delivers a message of reliance and hope, reminding us that no matter how tough things get, there's always a brighter future after the hardships, just like sunshine after rain. नज़म में उम्मीद का पैगाम देती है, हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किल चीज़ें क्यों ना हो, मुश्किलात के बाद हमेशा एक रोशन मुस्तकबिल होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बारिश के बाद धूप। तो पोइम जो है उसकी समरी की तरफ मूव करते हैं। द समरी ऑफ सनशाइन आफ्टर रेन बाय ब्रेंडा विंडर। सनशाइन आफ्टर रेन बाय ब्रेंडा विंडर इज़ अ पोइम अबाउट पर्सनल स्ट्रगल, एडिक्शन एंड इवेंचुअल रिकवरी। ये जो ब्रेंडा विंडर की पोइम है इसमें ज़ाती जद्दोजहद, एडिक्शन यानी लत और हतमी बहाली के बारे में एक नज़म है। स्पीकर recalls a time when they were young and were introduced to harmful substances, thinking they were the answers they had been looking for. स्पीकर एक ऐसे वक्त को याद करते हैं जब वो नौजवान थे ना, जवान थे और नुकसानदेह जो सब्सटेंस मादे थे उनसे मुतारिफ हुए थे, वो सोचते हुए कि वही जवाब हैं जिनकी वो तलाश कर रहे थे, यानी कि परेशानी का हल उन्हीं में था। ओवर टाइम, वक्त के साथ, देयर लाइफ स्पिरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, लूजिंग फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी। तो इनकी ज़िंदगी काबू से बाहर हो जाती है, ख़ानदान, दोस्तों और इस्तेहकाम को खो देती है। डेस्परेट फॉर हेल्प, दे टर्न टू गॉड हु ऑफर्स गाइडेंस एंड पीस। मदद के लिए बेचैन होकर वो खुदा की तरफ रुजू करते हैं जो रहनुमाई और अमन पेश करता है। द पोएम एंड्स विद अ होपफुल मैसेज रिमाइंडिंग रीडर्स दैट लाइफ गेट्स बेटर वन डे एट अ टाइम एंड इवन आफ्टर हार्ड टाइम्स देयर इज़ ऑलवेज होप लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। नज़्म का जो इख्तिताम है एंड एक उम्मीद भरे पैगाम के साथ होता है जो क़ारीन को याद दिलाता है कि ज़िंदगी एक वक्त में एक दिन बेहतर होती है और मुश्किल वक्त के बाद भी हमेशा उम्मीद रहती है, जैसे बारिश के बाद धूप। नेक्स्ट में जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं
اس پوئم سے ریلیٹڈ. جو پہلا جو کویشچن ہے، ہاؤ ڈز لائف اسکل ایجوکیشن ٹرانسلیٹ انٹو انٹریکشن ود اسٹرینجرز، میکنگ فرینڈز اینڈ ہینڈلنگ ایمرجنسیز. تو اس کا جو آنسر ہے، لائف اسکلز ایجوکیشن ہیلپس یو ہینڈل ایوری ڈے سچویشنز. اٹ ٹیچس یو ٹو کانفیڈنٹلی interact with strangers and know when it's safe. Life skills also promote empathy, active listening, and self expression in relationships, creating deeper connections. In emergencies, life skills provide critical thinking and problem solving, helping you stay calm and make informed decisions. Next جو question ہے، name some situations in which you should say no to your friends or acquaintances، یعنی جاننے والے. تو جب کچھ ایسی سچویشنز ہوں ان میں نام آپ بتا سکتے ہیں. اس کے آنسر میں لکھیں گے we should say no to friends or acquaintances when they ask us to do something illegal، جب وہ ہمیں کوئی illegal کام کہیں، انسیف بات کہیں، اور اگینسٹ اور ویلیوز، جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہوں، اور اف اٹ پٹس اس ان این انکمفرٹیبل سچویشن، یا ہمیں ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیں جو ہمارے لیے انکمفرٹیبل ہو. وائل ریڈنگ جو کویشچن ہے، وائی ڈیڈ ہر لوڈ ونس کوڈ اونلی واچ اینڈ فراؤن. تو اس کے آنسر میں لکھیں گے ہر لوڈ ونس کوڈ اونلی واچ اینڈ فراؤن. وہ صرف دیکھ سکتے تھے، تعجب کر سکتے تھے اس کے پیارے جو ہیں، بیکاز دے ور ہیلپ لیس، کیونکہ وہ بیچار و مددگار تھے. اینڈ ڈس اپروونگ ایز دس سا، وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا ہر ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، جو اس کا تباہ کن رویہ تھا. As they saw her destructive behavior and the negative changes in her due to her involvement with drugs، کیونکہ اس کے اندر جو منفی تبدیلیاں آ چکی تھیں. پوسٹ ریڈنگ جو کویشچنز ہیں، کویشچن what does the poet mean by life keeps getting better one day at a time؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے دا پوئٹ مینز دیٹ ریکوری اینڈ امپروومنٹ ان لائف ہیپنس گریجولی. جو شاعر ہے نا، پوئٹ، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بحالی اور بہتری بتدریج ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ود ایچ ڈے برنگنگ اسمال پروگریس اینڈ پازیٹیو چینجز. ہر دن چھوٹی چھوٹی اس میں جو مثبت تبدیلیاں آتی ہیں نا، پروگریس. تو نیکسٹ جو کویشچن ہے، ہاؤ ڈز لائف گیٹ بیٹر؟ کیسے جو ہے لائف بیٹر ہوتی ہے؟ لائف گیٹس بیٹر تھرو کنسسٹنٹ ایفرٹ، پیشنس اینڈ ٹیکنگ تھنگس اسٹیپ بائی اسٹیپ، فوکسنگ آن میکنگ ایچ ڈے کاؤنٹ ٹوارڈز ریکوری اینڈ پرسنل گروتھ. مسلسل کوشش، صبر اور قدم با قدم چیزوں کو لے کر زندگی بہتر ہوتی ہے. ہر دن کو صحت یابی اور ذاتی ترقی میں شمار کرنے پر توجہ مرکوز کرنے سے. نیکسٹ میں جو ریڈنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کے کویشچنز ہیں، کویشچن 1 جو ہے کنسیڈر دا پوئمز ٹائٹل. جو نظم کا عنوان ہے سن شائن آفٹر رین، ہاؤ ڈز دس ٹائٹل انکیپسولیٹ دا سینٹرل میسیج آف دا پوئم؟ نظم کے مرکزی پیغام کو کیسے سمیٹتا ہے یہ عنوان جو ہے ٹائٹل؟ جس کے آنسر میں لکھیں گے دا ٹائٹل سن شائن آفٹر دا رین کیپچرس تو دا پوئمز میسیج آف ہوپ. نظم کی جو وہ ہے امید کا پیغام، اینڈ ریڈمشن اور چھٹکارے کا پیغام حاصل کرتا ہے. جسٹ ایز سن شائن فالوز رین، جیسے سن شائن جو ہے وہ فالو کرتی ہے رین کو، یعنی بارش کے بعد دھوپ. دا پوئم سجیسٹ دیٹ بیٹر ٹائمز فالو ڈیفیکلٹ ونز. یہ بتاتی ہے نظم کے بہتر وقت جو ہے مشکلوں کے بعد آتا ہے. سیکنڈ جو کویشچن ہے اسکیم دا پوئم اینڈ آئیڈینٹیفائی دا کی تھیمز. تو اس کے آنسر میں لکھیں گے دا کی تھیمز آر ایڈکشن، یعنی یہ جو لت لگ جاتی ہے،
اینڈ اٹس کانسیکوینسز، ریڈمپشن اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، سیکنڈ چانس جو دوسری امید ہوتی ہے، پرسنل گروتھ اینڈ ٹرانسفارمیشن، اور لاسٹ میں ہوپ اینڈ ریلائنس. تو یہ اس کی جو کی تھیمز ہیں اس کی اسکیمنگ کے بعد، یعنی جب ہم نظر دوڑاتے ہیں پوئم پہ. تو تھرڈ جو کوشچن ہے، وٹ ڈو یو انفر اباؤٹ دا نریٹر انیشیل رسپانس ٹو دا ینگ لیڈی ہو کیم ٹو دیئر ڈور. ان کے دروازے پر آنے والی جو نوجوان خاتون تھی اس کے بارے میں جو نریٹر ہے اس کے ابتدائی جواب کے بارے میں آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس کے آنسر میں لکھیں گے دا نریٹر واز انیشلی ٹیمپٹڈ اینڈ curious, leading them to engage with the young lady and her offerings. ابتدائی طور پہ نا وہ جو نریٹر ہے لالچ اور متجسس تھی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان خاتون اور اس کی پیشکش کے ساتھ مشغول ہو گئی نا، اس کے ساتھ ہی انگیج ہو گئی وہ. نیکسٹ جو کویشچن ہے، وٹ مائٹ بی دا پوئٹ بی آفرنگ ٹو ان دا لیکوڈ پیلز اینڈ پاؤڈرز. تو یہاں پہ اس کے آنسر میں لکھیں دا پوئٹ از لائکلی ریفرنگ ٹو ڈرگس اور سبسٹانسز دیٹ دا نریٹر بیکیم ایڈکٹیڈ ٹو، یعنی جس کی اس کو ایڈکشن ہو گئی تھی، لت لگی تھی نا نشے کی. تو کویشچن 5 کی طرف موو کرتے ہیں، وٹ ور دا کانسیکوینسز آف دا نریٹرز چوائس ٹو ٹیک ڈرگس. تو اس کے آنسر میں لکھیں گے دا کانسیکوینسز ور لاس آف لوڈ ونس، اسے کھونا پڑا نا اپنے پیاروں کو، فرینڈس، دوستوں کو. and a sense of self-worth leading to the desperate search for help، اور آخر کار اس کو مدد کا متلاشی ہونا پڑا. 6 جو کویشچن ہے، ایکسپلور دا سگنیفیکنس آف دا ریپیٹیڈ ورڈز یس ان دا پوئم، وٹ وڈ اٹ سمبلائز. یہ کس کو سمبل ہے، یہ نشانی ہے، یہ جو ورڈ ریپیٹ ہو رہا تھا نا یس یس والا. اس کے آنسر میں لکھیں گے دا ریپیٹیڈ یس مائٹ سمبلائز دا نریٹرز انیشیل consent to addiction followed by a loss of control and a downward spiral. تو یہ جو ورڈ دہرایا گیا تھا ہاں ہاں، اس میں نریٹر کی نشے کے لیے ابتدائی رضامندی، جب وہ شروع میں نا انیشلی وہ رضامند ہو گئی تھی، تو یہ سمبلائز ہے یہ بھی سمبل ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اس کے کنٹرول میں جو کمی آ گئی تھی اور اس کی جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل یعنی پستی کی طرف جانا، تو یہ سمبلائز کر سکتا ہے نا یس کے لیے. تو 7 جو کویشچن ہے، پک آؤٹ سم آف دا لٹریری ڈیوائسز یوزڈ ان دا پوئم. تو اس میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں اس میں سمبلزم جیسے لیکوڈز، پیلز اور پاؤڈرز ہیں. میٹافر میں ایڈکشن ایز اے گیم، ریپیٹیشن یس یس، اور جو الیٹریشن ہے ریپیٹنگ ایس ساؤنڈز. 8 جو کویشچن ہے، ڈو یو ایگری ود دا آئیڈیا دیٹ لائف امپرووز گریجولی ون ڈے ایٹ اے ٹائم، وائی اور وائی ناٹ. تو اس کے آنسر میں لکھیں گے یس لائف کین امپروو گریجولی ود ایفرٹ، سپورٹ اینڈ اے ولنگنیس ٹو لرن اینڈ اڈیپٹ. تو جی ہاں، کوشش، مدد اور سیکھنے اور اپنانے کی خواہش سے زندگی بتدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بہتر ہو سکتی ہے. 9 جو کویشچن ہے، ہاؤ ڈز دا پوئم ایڈریسز دا تھیم آف ریڈمپشن اور سیکنڈ چانسز. اس کے آنسر میں لکھیں گے دا پوئم شوز دا نریٹرز سیکنگ ہیلپ، فائنڈنگ پیس اور اسٹارٹنگ اے نیو، illustrating the possibility of redemption and second chances. نظم میں جو نریٹر کو مدد کی تلاش، امن کی تلاش، ایک نئے آغاز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو چھٹکارے کے امکان اور دوسرے مواقع کی یعنی سیکنڈ چانس کی وضاحت کرتا ہے. نیکسٹ میں جو ہے یہ کویشچن، آنسر دا گیون شارٹ کویشچنز بائی چوزنگ دا کریکٹ آنسر. اس میں جو فرسٹ والا ہے، ان دا پوئم دا اسپیکر انیشلی اوپنز دا ڈور، کھولتا ہے وہ دروازہ اسپیکر جو ہے، بیکاز کیونکہ اس کا جو سی پارٹ ہے یہ اس کا آنسر ہوگا شی ہیئرڈ اے فیملیئر ناک. سیکنڈ جو ہے دا ینگ لیڈی ان دا پوئم آفرز دا اسپیکر، تو اس کا بی پارٹ جو ہے یہ اس کا آنسر ہوگا آنسرز اینڈ اے چانس ٹو پلے. تو تھرڈ جو ہے دا ٹرننگ پوائنٹ ان دا پوئم اکرز وین، تو اس کا جو ڈی پارٹ ہے وہ آنسر ہوگا دا اسپیکر ریچز آؤٹ ٹو گاڈ فار ہیلپ، یعنی وہ مدد طلب کرتی ہے خدا سے
نیکسٹ جو کویشچن ہے انڈر لائن دا ایڈوربز ان دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ اسٹیٹ دیئر کائنڈ. تو ان کا بتانا ہے جو ایڈوربز ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون سی ٹائپ ہیں. تو وہ جو فرسٹ سینٹینس ہے آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ ان دا مارننگ، تو اس میں جو مارننگ ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. اور سیکنڈ جو سینٹینس ہے دا ڈاگ سیٹ لیزیلی ان دا شیڈ آف دا ٹری، تو اس میں لیزیلی اور اس میں یہ جو ایڈورب آف مینر. تھرڈ جو سینٹینس ہے آئی آفن وزٹ مائی گرینڈ پیرنٹ، تو اس میں یہ جو آفن ہے یہ ایڈورب آف فریکوینسی، آفن اکثر. فورتھ جو سینٹینس ہے اٹ از ایکسٹریملی ہاٹ ٹوڈے، ایڈورب آف ڈگری، یہ جو ایکسٹریملی ہے یہ ایڈورب آف ڈگری ہے. ففتھ جو سینٹینس ہے شی از اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ، وہ باہر کھڑی ہے، یہ ایڈورب آف پلیس ہے، آؤٹ سائڈ جو ہے. نیکسٹ جو کویشچن ہے ری ارینج دیز سینٹینسز بلو ٹو میک میننگ فل سینٹینسز ود کریکٹ سیکوینس آف ایڈوربس. تو ان کا سیکوینس بھی درست کرنا ہے اور ان کو ری ارینج کرنا ہے. تو فرسٹ والا جو ہے اس کی ری ارینجمنٹ بنے گی دے آلویز میک بریک فاسٹ آن سنڈے. سیکنڈ جو ہے شی آفن پلیز ود ہر فرینڈز ان دا پارک. تھرڈ جو ہے ہی نیور میکس ہز بیڈ. فورتھ جو ہے وی سم ٹائمز پلے کرکٹ آن سنڈے. جو ففتھ ہے دے ہارڈلی ایور واچ ٹی وی ان دا آفٹر نون. جو سکستھ ون ہے آئی آلویز گیٹ اپ ایٹ 7 o'clock. سیونتھ ون جو ہے وی سیلڈم ہیو فش فار لنچ. اور نیکسٹ جو کویشچن ہے ڈیٹرمائن وچ پروناؤن بیسٹ فٹس دا پروناؤن اینٹیسیڈنٹ اور ایگریمنٹ رول. تو یہاں پہ جو فرسٹ والا ہے اس میں سم باڈی ڈراپڈ ہز اور ہار والا یہ ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ. سیکنڈ جو ہے سم آف دا گرلز سینگ دیئر فیوریٹ سانگ. تھرڈ جو ہے عمر اور علی لیفٹ ہز سن گلاسز آن دا ٹیبل ان دا ڈائننگ ایریا. اور نیکسٹ جو ہے نیدر ہنا نار ہما اسٹڈیڈ ہز اور ہر اسپیلنگ ورڈس. ففتھ ون ایوری باڈی مسٹ واش دیئر ہینڈس بیفور ڈنر، واش دیئر ہینڈس بیفور ڈنر. سکس جو ہے ون آف دا بلڈنگز لاسٹ اٹس الیکٹریسٹی یسٹرڈے آفٹر نون. تو پنچویشن والا ہے نیکسٹ کویشچن پنچویٹ دا گیون لائنس. تو ان کو پنچویشن کر دی گئی ہے. یہ فرسٹ والا جو ہے اس میں آئی کو کیپٹل کریں گے، لاسٹ میں اس کے فل سٹاپ لگائیں گے. اسی طرح سیکنڈ والا جو ہے اس کا بھی سٹارٹنگ جو ہے کیپٹل کریں گے اور سیکنڈ کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ کوما ہے اور لاسٹ میں بھی اس کے یہ لگانا ہے فل سٹاپ. اسی طرح تھرڈ جو ہے اس کا سٹارٹنگ میں اس کو کیپٹلائز کر دیں گے اور یہ اینڈ میں نا دیٹس کے اوپر بھی کوما ہے اور لاسٹ میں فل سٹاپ لگانا ہے. فورتھ جو ہے اس میں اینڈ اور وچ کے درمیان ہائفن ہے اور مور اور یو کے درمیان ہائفن ہے اور یو ول جو ہے اس کے درمیان کوما ہے، پھر مین کے بعد بھی کوما ہے اور لاسٹ میں اس کے فل سٹاپ ہے. یوز دا گیون فریزل وربز ان سینٹینسز. تو فرسٹ والا ہے گو بیک، آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو مائی ہوم ٹاؤن فار دا ہالیڈیز. نیکسٹ جو ہے گو آؤٹ، لیٹس گو آؤٹ فار ڈنر ٹو نائٹ. اس کے نیکسٹ پہ گو اوور، کین وی گو اوور دا پلانز ون مور ٹائم بیفور دا میٹنگ. پھر نیکسٹ پہ گرو اپارٹ، آفٹر کالج وی گریو اپارٹ اینڈ لاسٹ ٹچ. نیکسٹ میں گرو بیک، مائی ہیئر ول گرو بیک آفٹر دا کیمو تھراپی. اور لاسٹ میں گرو انٹو، شی ول گرو انٹو دیٹ رول ود مور ایکسپیرئنس. تو یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر یہ ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ میں لاسٹ میں سمری کا کوشچن ہے لیکن سمری ہم آلریڈی کر چکے ہیں یہاں. امید ہے آپ کو کوشچنز اور یہ پوائم جو ہے اس سے ریلیٹڈ باتیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئی سجیشنز ہو تو ہمارے چینل پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے اور آپ بہت اچھی تیاری کر رہے ہوں گے. ہیو اے نائس ٹائم.